السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل لاڈلی، جس کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نازو کی زندگی میں بالآخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جس کی اس کو خواہش تھی، یعنی کہ اس کی شادی کا دن۔ آپ دیکھیں گے کہ نازو کی بارات والے دن جب روحان اور اس کی ماں بارات لے کر آتے ہیں تو آگے صباحت بیگم کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ بارات دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی سی بارات۔ وہ فوراً آگے بڑھ کے روحان کی ماں کو کہتی ہے کہ بہن، آپ تو اتنے تھوڑے سے بندے لے کر آئی ہیں، آپ نے تو جیسے بارات لائی ہی نہیں ہے، آپ کے کیا کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ تو اس پر روحان اس کے منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے آگے سے۔ لیکن آگے سے سعدیہ بولتی ہے کہ نہیں بہن، میں نے آپ کو سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا، تو اسی لیے بس میں یہی چاہتی تھی کہ ہم تھوڑے سے بندے جا کر بس اپنی بہو کو گھر لے آئیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ پیچھے سے اسحاق صاحب آ جاتے ہیں اور وہ فوراً آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں بہن، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، جو آپ کو مناسب لگا وہ بہت اچھا ہے اور آپ جائیں وہاں تشریف رکھیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ صباحت بیگم کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پاگل عورت ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ اب ہمارا داماد ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، تم جانتی نہیں ہو اگر ہم عزت نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی کو وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ بس کریں، ابھی سے ہی آپ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، انہیں بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ان کی بھی بیٹی ہمارے گھر آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج یہ کر رہے ہیں تو کل یہ اپنی بیٹی کو کیا جہیز وغیرہ دیں گی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کنگال ہی لوگ ہیں، ہم نے تو ایویں ہی غلط فیصلہ کر لیا۔ ادھر اب یہ سب کچھ جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پیچھے کھڑی ہوئی سعدیہ ان کی ساری باتیں سن لیتی ہیں، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب روحان جا کر بیٹھتا ہے اسٹیج پہ نازو کے ساتھ تو نازو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ روحان تم کیوں اپسیٹ لگ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں تمہاری امی نے کیسے ہی آتے سر ہماری تواضع کی ہے، اور تم جانتی نہیں ہو ہم نے یہ سب کچھ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ایسی کچھ بھی بات نہیں ہوگی، لیکن دیکھو تمہاری ماں نے میری ماں کی کتنی بےزتی کی، میں یہ چیز برداشت نہیں کروں گا۔ اس پر نازو بھی بول پڑتی ہے، کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں امی، تم دیکھ رہی ہو کہ ہمارا کتنا بڑا خاندان ہے، تمہارے کون سی بارات لے کر ہماری کتنی بےزتی ہوگی؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ بس کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، اب بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چلیں خیر، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، بالآخر وہ نکاح کا ٹائم آ جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے اور اسی طرح نازو کی رخصتی ہو جاتی ہے اور وہ رخصتی کر کے جب اپنے گھر جاتی ہے تو بہت ہی خوش ہوتی ہے، اس کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں اور کہتی ہے کہ دیکھنا اس گھر میں تو شہزادی بن کر رہوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہی پہنچتی ہے گھر میں، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی سانس اس کے پاس آتی ہے تو فوراً بول پڑتی ہے کہ آنٹی ذرا جائیں ایک گلاس پانی تو لا کر دینا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا بیٹا میں لا دیتی ہوں۔ وہاں پر روحان بھی آ جاتا ہے، روحان کہتا ہے کہ کیا بات کر رہی ہو میری امی سے، میری امی تمہیں کیوں پانی لا کر دیں گے؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ بیمار ہے، اسی لیے میں نے ابھی تک تم لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میری ماں کو کیا بیماری ہے، اور نہ ہی تم لوگوں نے پوچھا۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ کیسے نہیں بیٹا، ایسی باتیں مت کرو، نہیں دلہن ہے، میں اس کے لیے لے کر کون سے ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ادھر دیکھیں گے کہ سعدیہ وہ لے کر آ جاتی ہے نازو کے لیے پانی وغیرہ دے کر، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، یوں ہی رات گزر جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے اور نازو کے گھر والے اس کے لیے کھانا ناشتہ لے کر آ جاتے ہیں۔ جب وہ ناشتہ لے کر آتے ہیں تو یہ دونوں تیار ہو کر نیچے آتے ہیں تو اس کی ماں وغیرہ سے ملتے ہیں تو اس کو ماں کہتی ہے کہ کیسی گزری بیٹا رات، تم ٹھیک تھی نا، اچھی یہ لوگ کیسے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ امی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سے بہت ہی تنگ آ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ کیا بات تھا؟ وہ کہتی ہے کہ امی ان کے گھر میں تو کوئی نوکر بھی نہیں ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آنٹی بیمار ہے اور یہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتی، تو اب میں کیا کروں، میں کس سے کہوں؟ آپ کو جانتی ہے نا کہ میں تو ہاتھ لاتی بھی نہیں ہوں، ہر کام میرے منہ کے آگے ہوا ملتا ہے، اور اسی لیے مجھے اب ایک نوکر آپ رکھ کر دے دیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے روحان نازو کی طرف منہ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن سعدیہ اپنے منہ پر جھوٹی مسکراہٹ رکھتی ہے، وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کچھ بولا تو یہ نہ میرے پہ الزام آ جائے گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، ہم رکھ دیں گے تمہیں نوکر۔ ایسے ہی وہاں یہ باتیں شاتیں ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ سعدیہ بیوی کی بیگم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، روحان اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو وہاں پر گھر واپس آتی ہے تو نازو سے بہت ساری باتیں سناتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اچانک دوبارہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ہاسپٹل پہنچنے پر ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اب روحان کو بہت ہی غصہ آئے گا۔ روحان گھر واپس آتے ہی نازو کو طلاق دے دے گا اور کہے گا تمہاری وجہ سے میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب میں تمہیں بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ نازو کے ساتھ بہت ہی برا، دوسروں کے ساتھ برا کرتی ہے، اس کے ساتھ بھی برا